بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد سورہ تکویر کے سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم آیت نمبر 15 سے 21 تک کا ترجمہ اور لغوی صرفی تحقیق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں تلاوت کر لیتا ہوں، پھر ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی لغوی صرفی تحقیق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ میں قسم اٹھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی، سیدھا چلنے والے ستاروں کی، چھپنے والے ستاروں کی، اور میں قسم اٹھاتا ہوں رات کی جس وقت وہ چھا جائے، اور میں قسم اٹھاتا ہوں دن کی جس وقت وہ سانس لے۔ یقینی بات ہے کہ یہ قرآن مجید البتہ کلام ہے ایک بھیجے ہوئے کی جو کہ معزز ہے، طاقتور ہے، عرش والے کے نزدیک مرتبے والا ہے، فرما برداری کیا ہوا ہے، امانت دار ہے۔ اب چلتے ہیں لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں اقسم، اقسم یقسم، اقسام باب اس کا افعال آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے قسم اٹھانا، اسی سے واحد متکلم فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ خنس یہ جمع مکسر کا صیغہ ہے اور اس کا جو مفرد ہے وہ خانس یا خانستن آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہٹنا، علیحدہ ہونا، سکڑنا۔ باب اس کا ضربہ بھی آتا ہے خانسہ یخنسو، اور باب اس کا نصرہ بھی آتا ہے خانسہ یخنسو، اور معنی اس کا یہی ہے علیحدہ ہونا، سکڑنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیں الجوار۔ جوار یہ جاریتن کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے چلنے والی۔ تو یہ جو جوار ہے نا اصل میں تھا جواریو، یا پر ضمہ ثقیل تھا، اس کو حذف کر دیا تو یہ بن گیا جواری۔ اس کے بعد التقاء ساکنین کی وجہ سے یا کو حذف کر دیا تو یہ بن جائے گا جواری، اور اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا۔ اور باب کی اگر ہم بات کریں تو باب اس کا آتا ہے ضربہ یجریو، جرا یجری جریان، اس کا مطلب ہوتا ہے چلنے والا۔ اگلا لفظ دیکھیں الکنس۔ کنس یہ بھی جمع مکسر ہے اور یا تو یہ کانسن کی جمع ہے یا پھر کانستن کی جمع ہے۔ باب اس کا آتا ہے ضربہ یضربو، کانسا یکنسو، اس کا مطلب ہوتا ہے ہرن کا جائے پناہ میں داخل ہونا۔ تو کانسا یا کنس اس کا مطلب یہ ہوگا چھپنے والی، غروب ہونے والی۔ اگلا لفظ دیکھیں اس اس، دیکھیں یہ باب ہے فعللا، اس آسا یو اس عیسو، فعللا کا یہ باب ہے دحرج یدحرجو کے وزن پر، اور اس کا مطلب ہوتا ہے رات کا گزرنا، رات کا تاریک ہونا۔ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا یہ صیغہ ہے۔ الصبح دن کے ابتدائی حصے کو کہا جاتا ہے اور اس کی جمع آتی ہے اصباح۔ اگلا لفظ دیکھیں تنفس۔ تنفسا یتنفسو تنفسن، باب اس کا تفاعل ہے، واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سانس لینا یا صبح کا روشن ہو جانا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیں رسول، اس کی جمع آتی ہے رسول، بھیجے ہوئے کو کہا جاتا ہے، میسنجر کو، پیغمبر کو کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں کریم، کروما یکرومو، باب اس کا کروما آتا ہے اور اسی سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہے معزز، عزت والا۔ اگلا لفظ دیکھیں مکین، اس کا مطلب ہوتا ہے صاحب مرتبہ ہونا، باب اس کا کروما یکرومو آتا ہے، اسی سے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں مطاعن، باب اس کا افعال ہے اطاع یطیع اطاعتن، اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ یہ متوعن بھی ہو سکتا تھا، متوعن سے پھر اس کے اندر واو کو الف سے تبدیل کر دیا متعاون، اور اس کی اصل متجعن بھی ہو سکتی ہے، یا کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیا تو اس کا مطلب ہو جائے گا متعاون، اور اس کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری کرنا، تو متعاون کا مطلب یہ بنے گا فرما برداری کیا ہوا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں امین، امونا یا امنو، باب اس کا بھی کروما یکرمو آتا ہے، اسی سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے امانت دار ہونا، اور اس کی جمع امنا آتی ہے۔